دیکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جاتا ہے نا تو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا. دیکھیے اگر اب دیکھیے دنیا میں ہم اپنی زندگی میں دیکھیے لوگ اگر مال کے محتاج ہے یا ان سے پل رہے ہیں تو ان کے محتاج ہے. یہ دنیا کے محتاج ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مالک ہے یہ نہیں سمجھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مالک بے ذات جانیں گے. جب کلمے کی تصدیق ہو جائیں گی تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ہم. ہلو رحمت. تو جب کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو بندہ مالک سمجھ لیتا ہے، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج بن جاتا ہے پھر وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے. دیکھیے مثال، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج بن جاتا ہے تو وہ مال کا محتاج نہیں رہتا. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا. آپ کے آقا بہت ظلم کرتے تھے. تو جب آپ پر ظلم ہو رہا تھا تو اس نے کہا، آقا نے، چھوڑ دے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر عطا فرمائیے، اور اے اللہ بلال کی آزادی کے کوئی انتظام فرمائیے کہ کوئی بلال کو آزاد کرے. جیسے ہی دعا آپ نے فرمائی، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر اس آقا سے ڈبل ٹربل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا دی. اب جو آقا تھے اس نے کہا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. آپ کو میں نے کبھی بھی نقصان کا سودا کرتے نہیں دیکھا. وہ آقا بول رہا ہے، ہر سودے میں آپ بڑے ہوشیاری سے کام کرتے اور ہمیشہ فائدے کا سودا کیا ہے. اس بار تو آپ نے نقصان کا سودا کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلر کو دیکھ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو. اور جو میں نے سودا کیا ہے، ساری کائنات کو اگر میں تجھے دے کر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیتا تو وہ بھی کم ہوتی. سبحان اللہ. تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دیکھ رہے. کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل، ان کا دل ایمان سے آباد ہے، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیے. تو دیکھیے جب کہنا یہ سمجھ میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جاتا ہے نا تو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا، نہ مال کا، نہ دنیا والوں کا، نہ اسباب کا، نہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا ہے وہ. دیکھیے ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمارا منہ بگڑ جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مال خرچ کر دیں گے تو ہمارا مال ختم ہو جائے گا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کریم کی، جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوگا، اور جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو زکوٰۃ دے رہے، ہم صدقہ دے رہے تو ہمارا مال ختم نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو جاتا. ہم صدقہ دینے سے بری بلایتوں سے بچ جاتے اور زکوٰۃ دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے. اور ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک بذات ہے اور ہم محتاج ہیں.
محتاج سمجھیں گے تو ہم صدقہ زکوٰۃ جو بھی دے رہے ہیں تو ہم منہ نہیں بگاڑیں گے، بلکہ ہم لوگوں میں بانٹیں گے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کو راضی کرتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، حق ادا کرنا۔ اب قرآن سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 263 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: ساحل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے سے بعد ساحل کو کسی طرح کی ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس غریب کو کہہ دو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، معاف کر، لیکن انہیں 4 پیسے دے کر، خیرات دے کر 4 باتیں مت سناؤ جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم انہیں صاف کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، نرمی سے جواب دیں انہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کا مالک ہے۔ دیکھیے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ایک اولیاء اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میں اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اولیاء اللہ فرمائے تم اسم اعظم کے اہل نہیں ہیں، تم نہیں سیکھ سکتے، میں تمہیں نہیں سکھا سکتا۔ تو صاحب بولے میں اس کا اہل ہوں۔ اولیاء اللہ فرمائے جو تھے نا اولیاء اللہ، انہوں نے فرمائے ٹھیک ہے، ایک کام کرو، کل شہر کے دروازے پر دن بھر بیٹھنا، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ شام میں آ کر مجھے بتانا۔ وہ صاحب خوش ہو گئے۔ پھر دوسرے دن وہ صاحب صبح میں پہنچے شہر کے دروازے پر، تو وہاں پر کافی سارے واقعات ہوئے اور ہوتے رہے۔ شام میں پہنچے حضرت کے پاس، حضرت پوچھے کیا ہوا، تو وہ صاحب بولے ظلم کا بازار بہت گرم ہے، بہت لوگ ظالم ہو گئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ حضرت بولے کیا ہوا؟ جو صاحب تھے انہوں بولے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ضعیف انسان جنگل گیا، لکڑی جمع کر کے کاٹ کر رات میں لوٹا اور لکڑیاں بیچنا ٹھہرا۔ ایک سپاہی آیا، اس سے لکڑیاں لیا۔ جب وہ ضعیف نے اس سے اجرت مانگی تو اس نے اس کو 7 کوڑے مارے اور وہ چلا گیا، لکڑیاں لے کر چلا گیا۔ یہ تو بہت ظلم ہو گیا۔ حضرت بولے بتاؤ اگر تمہیں اسم اعظم آتا تو کیا کرتے؟ تو صاحب بولے کہ میں اس کو اس کے بچوں کے ساتھ زندہ دفن کر دیتا۔ تب اس کو پتا چلتا کہ کسی پر ظلم کرنا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، تم اس لیے اسم اعظم نہیں سیکھ سکتے، تم اسم اعظم کے اہل نہیں ہیں، تمہیں پتا ہے وہ ضعیف کون ہے؟ حضرت بولے اس شخص سے کہ تمہیں پتا ہے وہ ضعیف کون ہے؟ پیر و مرشد ہے جنہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ جب تمہارے اندر اتنا صبر اور تحمل پیدا ہو جائے گا اللہ کی مخلوق کے لیے، اس وقت تم اسم اعظم کے اہل ہو جاؤ گے۔ اسم اعظم ان کے پاس ہے، طاقت رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہی تو وہ جو کوڑھے مار رہا تھا اس کے ہاتھ جھڑ جاتے۔ تو دیکھیے اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو کلمے میں الہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم اعظم ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ جتنے صفتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تمام صفتوں کا اسم اعظم جو صفتی نام ہے وہ الہ ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم اسم اعظم کو ہی سیکھ رہے ہیں، الہ کو ہی سیکھ رہے ہیں۔ الہ سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہم محتاج ہیں۔ دیکھیے سورہ نساء آیت 131، 132، 133 ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور مسلمانوں یہ یاد رکھو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا تھا اور اسی طرح تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سارے جہاں کا مالک اللہ ہے۔ اور مسلمانوں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو جو لوگ پہلے آ گئے ہیں انہیں بھی کتاب انہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے
اللہ سے ڈرو، اور اسی طرح ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. پھر کہہ رہے دیکھیے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو یہ یقین رکھنا ہے ہمیں یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. اللہ بے نیاز ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. پھر آگے فرماتے پھر سن رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. دیکھیے پھر سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سن رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کافی ہے. جو یہ یقین رکھتے اللہ ہی مالک ہے ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. پھر آگے فرماتے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری مخلوق کو ختم کر پھر دوسری مخلوق کو پیدا کریں گے جو اور بھی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ فاتر آیت 16-17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہمیں فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور آگے فرماتے ہیں اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں مخلوق کو فنا کر وہ دوسری مخلوق کو پیدا کر دے جو ہم سے بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سورہ محمد آیت 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو. دیکھیے جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا مال کم ہو رہا زیادہ ہو رہا، اس سے یہ سب نہیں سوچتے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے گئے. اور آگے فرماتے تو تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. دیکھیے جو بھی ہے نا ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے دین ہے مال ہے، خرچ کرنا ہے بنا کچھ کہے. اور کوئی لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں کہ علم دین اگر پہنچا رہے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ علم دین دیکھے اب تم سیکھ لے علم دین، یہ وہ بول کر انہیں تانے دے جا رہے ہیں. بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ہم منہ پھیریں گے خرچ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں منہ پھیر لیں گے تو ہماری جگہ نا ہمیں جو مخلوق ہے اسے ختم کر دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا وہ ہم سے بہتر ہوگی.
اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اصل مال اولیاء اللہ کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہے علم دین، اور وہ خلق کی قوت ہوتا ہے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کے پاس مطلب جو تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں جو مال ہوتا ہے وہ اصل کیا ہوتا ہے؟ علم دین کا مال ہوتا ہے، اور وہ علم دین وہ ان کی خلق کو قوت دیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ مال محتاجوں میں خرچ کر دو، اور جو غریب محتاج اور جو مجبور لوگ جو قید میں ہیں ان کو اس سے باہر نکال دو۔ اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم دین جو مال ہے ہمارے پاس، ہم سیکھنا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہ مال نہ خرچ کر دو محتاجوں میں، غریب میں، جو مجبور ہے۔ قید یعنی قید شیطان کی قید سے، نفس کی قید سے، خواہشوں کی قید سے، دنیا کی قید سے، گناہوں کی قید سے باہر نکالو ان لوگوں کو جو قید ہے ان سب میں۔ قید ہی نہیں، قید مطلب جو یہ دنیاوی فرقوں میں، شیطان کی نفس میں، خواہشوں میں جو قید ہے، اس سے یہ علم دین سے باہر نکالو ان کو۔ تو ہمارے پاس جو بھی ہے، مال ہے، علم ہے، وہ ہمیں نہ خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے جو اپنا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اپنا مال ہے، اور جو جمع کر کے رکھے وہ دوسروں کا مال ہے۔ اپنا مال کیا ہے؟ مال بھی ہے یا علم دین ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مطلب کہ جو محتاج ہے، غریب ہے، ان تک پہنچانا ہے، اور جب جمع کرتے ہیں وہ دوسروں کا مال ہے۔ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ اب صحابہ کرام اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے دیکھ لیے، خاموش بیٹھ گئے۔ ہم لوگ کوئی بھی ایسے نہیں ہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے۔ صحابہ کرام خاموشی سے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو دوسروں کی مال کی حفاظت کرتا ہے؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھے اور خاموشی اختیار کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار ارشاد فرمائے تم میں سے کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہ اپنا مال ہے، اور جو مال ہم جمع کر کے رکھے وہ دوسروں کا مال ہے۔ تو دیکھیے جو ہمارے پاس ہے، مال بھی ہے، تو ہمیں حق ادا کرنا ہے اپنے پیرنٹس کا، وائف کا، بہن بھائیوں کا، جو بھی ہے حق ادا کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے خاطر کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے، اور علم دین ہے پہنچانا، یہ اپنے تک نہیں رکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، مطلب کہ یہ اپنا مال ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہ اپنا مال ہے، اور جو جمع کر کے رکھتے ہیں ہم مال وہ دوسروں کا مال ہے۔ تو ہمیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، سمجھنا ہے اس کلمے کو پہلے، پھر تصدیق کرنا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے، شرک کفر نفاق سے پاک کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو دنیا کو معبود بنا لیے یا پھر کسی اور کو معبود بنا لیے تو اس سے توبہ کرنا ہے، ہمیں پہلے توبہ کر کے کلمے کو سمجھنا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ پہلے ہمیں جاننا ہے، ماننا ہے، پھر دیکھیں گے جب ہم پرہیزگار ہو جائیں گے تو تقوی اختیار ہوگا ہمیں۔ تو جب ہم جان لیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کیا سمجھے آج کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہم محتاج ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا وہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود بے ذات ہے۔ یہ جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔